زبردست جباری غضب فرمایا ہے نا، اپنی بجلی نازل فرمائی کفار پہ اور فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کی روشنی میں بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں یہاں پہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کے، حلال جانور کس نے کیے؟ اللہ نے، اور حرام کرنے والا کون ہے؟ وہ تو شریعت میں ہے، لیکن اس آیت میں جو پس منظر تھا جانوروں کو اپنے اوپر حرام کس نے کیا؟ کفار مکہ نے، مکہ کے پری اسلامک پیریڈ کے جو کفار تھے۔ تو پروردگار عالم سے کفار مکہ نے یہ پوچھا کہ اگر حلال ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر حلال ہے تو درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آئیے حضرت مرحبا معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مقدس نے جب، آپ میری سن رہے ہیں؟ لائٹ کیا چلی گئی؟ سب مزہ خراب ہو گیا، آپ کو صرف سننا ہے نا؟ تو اب مہمان آتے ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، عالم کی زیارت ویسے ہی ثواب ہے حضرت، ماشاءاللہ خیر۔ اور پھر مصباحی، او ماشاءاللہ، حاجی سونے پہ سہاگا، ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑی جماعت جو بیٹھی ہے نا، یہ اگر آپ بکرے پر محمد یا اللہ لکھا ہوا دیکھ لیں تو قیمت دوگنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سینوں پر پورا پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور ان کی قیمت کیا ہے آپ کے نزدیک؟ حضرت سوال اچھا ہے نا؟ بکرے پر اگر اللہ لکھا ہو، حضرت قاری انیس صاحب توجہ، اگر بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کی قیمت دوگنی کر دیتے ہیں ہم لوگ، اور جن حفاظ کرام کے سینے میں پورا قرآن منقوش ہے، پورا قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، ان کی کوئی حیثیت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قدر والوں کی قدر سمجھا کریں، ہے نا؟ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کفار مکہ نے اپنے اوپر ان جانوروں کو حرام کیا تو پروردگار عالم نے ان سے یہ کہا نبئونی بعلم، تم علم کی روشنی میں جواب دو، علم کی روشنی میں جواب۔ اب یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بھی کسی چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کرے دلیل دینا اس کا کام ہے، دلیل دینا اس کا کام ہے۔ تبھی تو اللہ نے پوچھا نا کہ ہم نے تو حلال کر دیا، اب تم جب حرام کہہ رہے ہو تو لاؤ حرام کی دلیل لے کر آؤ، حرام کی دلیل۔ دیکھیں میں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا، قرآن سے کہا نا۔ پھر سن لیں آیت نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو علم کی روشنی میں خبر دو، علم کی روشنی میں جواب دو۔ تو قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے جو ان سے طلب کیا وہ کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں مہینے میں اونٹ حرام ہے یا اس کا مادہ یا نر یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا تو حرام ہو جائے گا، تو تم جو اپنی طرف سے یہ حرام 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 چلا رہے ہو تو دلیل حرمت کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس حرام ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اور دلیل نہیں ہے تو حرمت کی دلیل نہ ہونا یہی جواز کے لیے کافی ہوتا ہے، چونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں میں جو اصل ہے وہ اس کا جائز ہونا ہے نا؟ فمن ادعا فعلیہ البیان کما نص علیہ الاصولیون، علماء اصولیین نے صاف صاف لکھا جو بھی دعویٰ کرے گا دلیل دینا اس کا کام ہے۔ تو اب جو دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام حرام، فلاں کام بدعت، فلاں کام شرک، بھائی تو دلیل وہ دے نا، وہ شخص دلیل دے کہاں لکھا ہے فلاں کام حرام ہے۔ الٹی دلیل ہم سے طلب کی جاتی ہے، آپ دو کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی ہم تو جواز کے قائل ہیں نا، اور دلیل جواز کبھی دی نہیں جاتی ہے۔ دلیل جواز پرمیشن کی جو دلیل ہے شریعت میں وہ اتنی ہے کہ اس کے اپوزٹ میں کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر علماء والی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو عوام ہی سمجھیے۔ شریعت میں اگر کوئی کام آپ کے لیے جائز ہے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل صرف اتنی ہی کافی ہوتی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کا کہیں ذکر نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے اصول آپ کے؟ اگر قرآن و حدیث میں کسی کام کے ناجائز ہونے کی صراحت نہیں ہے اور کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام ناجائز ہے تو یہ نہ ہونا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کلیئر؟ اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کام حرام، فلاں کام بدعت، تو بھائی کہہ دو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لائیے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو دلیل دینا ہمارا کام نہیں ہے، اس لیے فالتو میں الجھا مت کریں، ہے نا؟ اس دن میں نے مثال دی تھی پہلی تقریر میں، پھر دے رہا ہوں، وہ مثال دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ نے کبھی کسی لائر سے ملیے گا، آپ جب آپ کسی پر کیس کرتے ہیں تو آپ بحیثیت کلیمنٹ جاتے ہیں، آپ دعوے دار ہوتے ہیں، اور آپ نے جب دعویٰ کیا تو آپ دعویٰ کریں گے ساتھ میں پروف بھی دینا ہوگا آپ کو۔ پھر وہ پروف جب آپ دیں گے تب آپ کے جواب میں ریسپونڈنٹ آئے گا، تب آپ کو جواب دینے والا آئے گا۔ تو آپ نے دعویٰ کیا تو پہلے لائر آپ سے دلیل مانگتا ہے نا، یا پھر آپ اس میں یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ریسپونڈنٹ دلیل دے؟ کبھی آپ نے ایسا کہا ہے؟ مار کے بھگا دے گا لائر کہ تجھے تو کیس کے اصول ہی نہیں معلوم،
کبھی بھی جواب ریسپونڈنٹ سے نہیں لیا جاتا ہے، کلیمنٹ کا کام ہے وہ جواب دے. فمن ادعا فعلیہ البیان، کتاب القضاء میں موجود ہے، تمام کتب فقہ میں، کہ جو دعویٰ کرے گا دلیل دینا اس کا کام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں کام بدعت یا فلاں کام ناجائز، تو اس سے کہو کہاں ہے دلیل، کہاں لکھا ہے بدعت ہے؟ وہ کہے تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ آیت سے پروو ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بتا دیا. بات چل رہی تھی قربانی کی، ہے نا. پھر آگے اللہ عز و جل نے وہ ثمانیۃ ازواج جو 8 جوڑے تھے اس میں 2 کا ذکر کر دیا تھا. کس کس کا؟ بھیڑ اور بکری. کلیئر؟ 2 کتنے ہو گئے؟ 4. پھر آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ میں سے جوڑے. اونٹ میں سے، اونٹ کی قربانی تو ظاہر ہے. حضرت اب تھوڑا دل تھام کے سننا ہے ان لوگوں کو. اب آگے کیا ہے نا، کاؤ سلوٹر لو، ہے نا. اسی میں آگے قرآن نے فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے کی جوڑی پیدا کری. کس کی؟ تو گائے کی قربانی قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اب بھائی یہ کہنا کہ کہیں ذکری نہیں ہے تو اب میں کیا کروں؟ نہیں ہے، آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا. قرآن مقدس نے صاف صاف کہا کہ اللہ عز و جل نے وہاں، میں نے کہا ہے نا، من الانعام حمولۃ و فرشا، اللہ نے 2 طرح کے جانور کریٹ کیے. ایک وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک وہ جو بوجھ نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹے لیول کے. بوجھ اٹھانے والے کی مثال کیا دی تھی؟ جیسے اونٹ، گھوڑا، خچر. تو ان میں سے کچھ کھانے کے بھی ہیں، تو ان میں سے کھانے کا کیا تھا؟ ابل. ایک ابل. تو بوجھ والوں میں 2 کا ذکر ہوا، ایک ابل یعنی اونٹ اور دوسرا گائے. اور چھوٹے جانوروں میں 2 کا ذکر ہو گیا، بھیڑ اور بکری. تو گائے کی قربانی قرآن سے ثابت نہیں ہے کیا؟ ثابت ہے نا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں، خدا را وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے. حضرت اسی آیت کو سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب انفس الفکر فی قربان البقر میں ذکر کیا. اور میں جب بولتا ہوں الحمدللہ فتح و رضویہ اور مسلک اعلیٰ حضرت اور امام اہل سنت کی تعلیمات سے ادھر ادھر ہٹ کے نہیں بولتا، کیونکہ وہ پیمانہ ہے ہمارا، ہے نا. پیمانہ ہے کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت کی ہیں، گھر سے نہیں. کس سے ثابت کی؟ قرآن و حدیث. تو اعلیٰ حضرت نے یہی آیت وہاں ذکر فرمائی ہے نا. اور آپ نے ثابت کیا کہ دیکھیں صاف صاف گائے کی قربانی قرآن سے ثابت ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا یہ. نمبر 1 فصل لربک وانحر میں ہوا، یہ پوائنٹ نمبر 2. اب آپ کو ایک اور آیت جو حضرت نے فی آیت اخری کر کے ابھی خطبے میں پڑھی تھی. حضرت قرآن میں آیت ہے شروع میں ہی، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. تو اب یہاں پر بھی پرابلم ہو گئی لوگوں کو کہ یار اس سے پہلا تو یہ ہے اذ قال موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، تو یہ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا. شریعت محمدیہ میں کیسے ثابت ہو گیا؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ جب تک اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث کے بغیر کوئی قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو حالت وہی ہوگی کہ جس نے نرسری بھی نہیں پڑھی اور بی اے کرنے کی خواہش رکھ رہا ہے. حالت وہی ہوگی کہ جس نے ہائی اسکول اور انٹر کی گرامر ایکسیلنٹ کی گائیڈ تک نہیں پڑھی اور ولیم شیکسپیئر کے انگلش لٹریچر کو حل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اس قرآن کے ذریعے اللہ عز و جل بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ ہونے دیتا ہے. ترجمہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ گمراہ کر دیتا ہے تاکہ اعتراض نہ اٹھے کسی کا. میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے ذریعے اللہ عز و جل بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ ہونے دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر قرآن پڑھنے والا ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہدایت پہ ہو. تو قرآن مقدس یہ جو میں تیسری آیت کوٹ کر رہا ہوں اسے آپ کو اصول فقہ کی روشنی میں سمجھنا ہے. ٹھیک؟ ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو قرآن مقدس نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو. اب یہاں پہ وہی اعتراض ہے لوگوں کا کہ آپ اس سے ثابت کر رہے ہیں گائے کی قربانی، جبکہ اس سے پہلے تو صاف صاف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا، تو ہمارے لیے کیسے ثابت ہو گیا؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھائی شریعت کے اصول پڑھیے کہ مسئلے جب ثابت ہوتے ہیں آیت سے تو کس کرائٹیریا میں ثابت ہوتے ہیں، کس کسوٹی پر ثابت ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک قاعدہ سناتا ہوں اصول فقہ کا. آپ المنار اٹھائیے، نور الانوار اٹھائیے، جتنی بھی اصول فقہ کی کتابیں ہیں سب میں یہ قاعدہ آپ کو ملے گا، ہے نا. فرمایا بزرگوں نے خود سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ میں سے ذکر کیا ہے نا، خاص کر کے اس کتاب میں انفس الفقر فی قربان البقر میں اسی آیت کے نیچے اعلیٰ حضرت نے ایک لائن بیان فرما دی. لیکن مجھے صرف وہ عبارت مل سکی، حوالہ نہیں تھا، تو میں نے خود حضرت اس کی تحقیق کی، الحمدللہ کثیر کتب میں اس کا حوالہ پایا. اور اصول فقہ میں صاف صاف فرمایا شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے کے جو نبی تھے ان کی شریعتیں، ہم سے پہلے جو نبی تھے رسول تھے ان کی شریعتیں. شرائع من قبلنا اذا قصہ اللہ ورسولہ لنا، جب اللہ عز و جل ان شریعتوں کا ذکر
اللہ قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ان شریعتوں کا ذکر ہمارے لیے کریں. کلیئر؟ نبیوں کی جو شریعتیں تھی پہلے نبیوں کی، اگر ان کی شریعت کے کسی قانون کا ذکر قرآن میں اللہ فرمائے یا پھر حدیث قدسی میں اللہ فرمائے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے، بغیر انکار، بغیر کسی انکار کے، یعنی بغیر کسی نسخ کے، بغیر کسی ریپیلنگ اور ایبروگیشن کے. ابھی 375 ریپیل ہوئی تھی، منسوخ، ختم ہونا، اسی کو بولا جاتا ہے نسخ، یعنی منسوخ ہونا، ہے نا. اگر اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ کہا کہ فلاں فلاں نبی کی قوم میں یہ اصول تھا، یہ قاعدہ تھا، یا پھر نبی نے حدیث میں فرمایا کہ فلاں فلاں نبی کا یہ قاعدہ تھا، یا ان کی قوم کا یہ عمل تھا، وہاں پر یہ حکم تھا فلاں چیز کے بارے میں، لیکن اللہ رسول نے جب ان کی شریعتوں کا ذکر کیا تو انہیں منسوخ نہ کیا ہو، صرف ذکر کر دیا ہو، تو بغیر منسوخیت کے اگر کوئی قاعدہ ذکر ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی دلیل ہوتا ہے. تو وہ یہ اصول شریعت میں سے ہے کہ پورا قاعدہ سن لیں، شرائع من قبلنا اذا قصہ اللہ ورسولہ لنا بغیر انکار شرائع لنا، یعنی یہ شریعتیں جو پچھلے نبیوں کی تھیں اگر ان کا ذکر اللہ کرے یا رسول اللہ کرے بغیر کسی ایبروگیشن کے، بغیر کسی ریپیلنگ کے، بغیر کسی نسخ اور منسوخیت کے، تو وہ شریعتیں ہماری شریعت بھی مانی جائیں گی. کس کی؟ ہماری شریعت بھی مانی جائیں گی. خود قرآن سے ثابت ہے وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور جو نبی گزرے ان کے راستے کو بھی فالو کرنا ہے. اب سب قرآن میں موجود ہے. تو اسی آیت سے یہ قاعدہ اصولیین نے ثابت کیا حضرت. تو سمجھ میں کیا آیا کہ حضرت موسیٰ نے یقیناً اپنی قوم کو یہ حکم دیا، لیکن قرآن میں اس حکم کو منسوخ نہیں کیا گیا. قرآن میں اس حکم کو ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، ریپیل نہیں کیا گیا. تو پھر یہ ہمارے لیے بھی تو شریعت ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی تو حجت ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں دلیل نسخ لائیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہماری دلیل نہیں ہے، یہاں سے گائے کی قربانی ثابت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ہاتھوں برہانوں کو اپنی دلیل لائیے جہاں سے منسوخ ثابت ہو جائے. یہ آیت الحمدللہ کبھی منسوخ ثابت نہیں ہو سکتی. تو صاف صریح آیت سے ثابت ہوئی گائے کی قربانی کی نہیں. ارے ہوئی کہ نہیں؟ کسی کا ڈر نہیں ہے. بہت خاموشی سے سنیے. اور ہم جب بولنے سے نہیں ڈر رہے تو آپ سننے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہے نا. ارے بھائی جیل میں جانا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، حق کے لیے. کس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ دن بھی دکھا رہے سنت یوسفی ادا ہو انشاءاللہ، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہے نا. تو آپ نے اتنی بات سمجھ لی. پہلی آیت ہم نے مطلق تھی قربانی کرو، دوسری آیت میں جانوروں کا ذکر ہوا اس میں گائے بھی تھی، تیسری آیت میں صراحتاً گائے کا ذکر ہے. 3 پوائنٹ. ارے کلیئر ہو کہ نہیں؟ ہاں. اب یہاں پہ میں ٹائم بھی دیکھ لوں، یار ٹائم تو گیا. چلو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کر دی. تینوں میں قربانی کا ذکر ہے، جانوروں کا بھی ذکر ہے، اس جانور کا بھی ذکر ہے جس کے نام پر بڑا بوال مچ رہا ہے. اتنا کلیئر. اب میں آپ کو یہ سنا دوں جو میرے خود کے نوٹس ہیں تو میں اس میں سے کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں. تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں جانوروں کا ذکر کیا اور صاف صاف کھانے کا بھی حکم دیا.